بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے مکی صورت ہے اور یہ سارے مسائل جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد ہی آئے ہیں. طلاق کے مسائل ہیں اور جو مسائل پیچھے گزر گئے یا آگے آئیں گے. تو یہاں جو آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ 2 بار ہے. اسلام سے پہلے طلاق دینے کی آخری حد کچھ نہیں تھی. بھئی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی اور پھر اس کی عدت پوری ہوئی ہو اس سے پہلے واپس بلا لیا، پھر جب چاہا دوبارہ دے دی اور پھر عدت ختم ہونے سے پہلے اس سے واپس رجوع کر لیا. تو کتنی ہی مرتبہ آدمی طلاق دیتا تھا اور طلاق دے کر عدت پوری ہونے سے پہلے اس کو واپس بلا لیتا تھا. یہ واپس بلانا کبھی تو جو ہے تعلقات قائم کرنے اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا تھا اور کبھی صرف پریشان کرنے کے لیے ہوتا تھا. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی بہادر کہتے ہیں میں کچھ بھی کر لو نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی کر لو نہیں چھوڑوں گا. تو سارا زور جو ہے وہ بیوی پہ ہی آزماتے ہیں. کچھ بھی کر لو میں طلاق نہیں دوں گا، یا کچھ بھی کر لو میں اسے نہ بیوی بنا کے رکھوں گا اور نہ آزاد کروں گا. تو ایسا واقعہ ایک خاتون کے ساتھ مدینہ منورہ میں پیش آیا. ایک انصاری جوڑے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شوہر نے کہا کہ میں بس ایسے ہی کروں گا، طلاق دوں گا اور پھر رجوع کر لوں گا، طلاق دوں گا پھر رجوع کر لوں گا، طلاق دوں گا. تو ایسا کوئی آدمی اس زمانے میں اسلام سے پہلے 10 بار بھی کرے 20 بار بھی کرے تو کوئی لمٹ نہیں تھی کہ بھئی ہاں اب یہ آخری اور فائنل طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ اس طرح کے واقعات جب پیش آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعات پہنچے تو وحی آئی اور وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ بھیا رجوع والی طلاقیں 2 ہیں. رجوع والی طلاقیں صرف 2 بار ہیں. بات سمجھے نا؟ اب طلاق مرتان. اب ہوتا یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جب تک اس کا شان نزول نہیں سمجھو گیا، کب اور کس واقعے سے تعلق تھا اور آیت نازل ہوئی، اگر یہ بات سامنے نہیں رکھی گئی تو قرآن پاک کی آیت کے سمجھنے میں اور اس کا انٹرپریٹیشن کرنے میں آپ سے غلطی ہوگی اور آپ چوک جاؤ گے. آپ کیا کر لو گے؟ چوک جاؤ. یہ جو ایک رائے بنی ہوئی ہے کہ بیک وقت ایک وقت میں آدمی چاہے کتنی طلاقیں دے لے لیکن وہ ایک مانی جاتی ہے، یہ رائے اس سیاق و سباق سے اور اس شان نزول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یہ پیدا ہوئی ہے. اس لیے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایک طلاق ایک وقت میں دو تو ایک وقت میں 1 بھی ہو جائے گی، ایک ہی وقت میں 2 دو گے تو 2 بھی ہو جائیں گی، ایک وقت میں 3 دو گے تو 3 بھی ہو جائیں گی. تو یہ جو مرتان کا جو لفظ ہے طلاق 2 مرتبہ ہے. تو بعض لوگ
اس آیت کے شان نزول سے قطع نظر، شان نزول کو دیکھے بغیر، ہے نا، یہ کہتے ہیں بھائی ایک مرتبہ طلاق دی ہے تو اب اس میں 1 دی ہو، 2 دی ہو، 3 دی ہو، 10 دی ہو، وہ ایک گنائے گی اور آپ رجوع کر سکتے ہو. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ پھر دوبارہ واقعہ حادثہ پیش آئے گا دوسری مجلس میں، دوسرے موقع پر، دوسرے دنوں میں، دوسرے سالوں میں، اور پھر آدمی جو ہے اس طرح سے ایک موقع پہ طلاق دے گا، اب چاہے وہ 1 دے، 2 دے، چاہے جتنی دے، وہ دوسری مرتبہ ہوئی. تو ایک وقت میں آپ کتنی دو گے اس کی کوئی قید ان کے یہاں پر نہیں ہے. ہاں، لیکن 2 مرتبہ تک آدمی کو اختیار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو مطلب سمجھا وہ یہ نہیں تھا. صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک بار میں 1 طلاق دی اور بیوی کو چھوڑ دیا، اب اس کی عدت گزر رہی ہے. دیکھو 1 طلاق ہو اس کے بعد بھی عدت گزارنا، ہمارے یہاں یہ سمجھ پائی جاتی ہے، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عدت تو 3 طلاق کے بعد ہی گزاری جاتی ہے. 1 طلاق فائنل طلاق نہیں ہے اس لیے اب عدت نہیں گزاریں گے. نہیں، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو لکھا یا بولا یا پیپر بنایا اور اس نے لکھا کہ میں نے تم کو آج 1 طلاق دی، اور اس کے بعد وہ جا کے سو گیا اور 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، اس نے رجوع بھی نہیں کیا اور دوسری طلاق بھی نہیں دی، تو یہی 1 طلاق کیا ہو جائے گی؟ 1 فائنل طلاق ہو جائے گی. یہی 1 طلاق جو ہے 1 فائنل طلاق ہو جائے گی. پہلے عدت کے بیچ میں بلانے کی اجازت تھی، یعنی فائنل نہیں تھی وہ، اور عدت گزرنے سے وہ کیا ہو گئی؟ فائنل ہو گئی. فائنل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فائنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے تو عورت کی مرضی ضروری ہے، اور فائنل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق تو ہو گئی اور دن گزرنے سے فائنل ہو بھی جائے گی، لیکن دن گزرنے کے اندر اگر شوہر چاہے تو اپنی مرضی سے نکاح کے تعلقات کو درست کرنے کے لیے اور دوبارہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے عورت کو اپنی مرضی سے رجوع کر کے بلا سکتا ہے. اگر وہ رجوع کر لے گا تو عورت واپس سے اس کی بیوی بن جائے گی. فائنل کا مطلب یہ ہے. طلاق تو ہوئی لیکن جو فائنل نہیں ہے وہ ایک حد پہ جا کے فائنل ہوگی. تو شریعت نے اس واقعے کے تحت ان آیات کے ذریعے سے یہ طے کیا کہ رجوع والی طلاقیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. پھر آپ نے 1 بار طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر اسی خاتون کو آپ نے دوسری بار طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر اسی خاتون کو آپ نے تیسری بار دی، اب فنش. اب آپ اس سے کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتے. تو یہ چیز عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کیا ہے. اس زمانے میں عورتوں پر کیا ہو رہا تھا؟ ظلم ہو رہا تھا، زیادتیاں ہو رہی تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے 3 تک کو فائنل حد بنا دی کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ رجوع والی طلاق نہیں دے سکتے. اس کے بعد آپ نے طلاق دی، دین یہ فائنل ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کو اس عورت پر کوئی بھی اختیار نہیں ہے نا. ایون 3 دینے کے بعد تو دوبارہ عدت گزر جائے اس کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، کیونکہ کل والے 4 سٹیپ آپ نے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے لواد بھی آ گئے بیچ میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے آپس میں تعلقات قائم اور باقی نہیں رہ رہے اور آپ کی صلح نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ٹھاک زندگی نہیں گزر رہی. تو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ 1 طلاق دینی ہے. تو یہ 1 طلاق، یہ تو آیت کی تفسیر ہوئی، لیکن مسائل کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کروں گا کہ طلاق کی گنتی کے اعتبار سے 3 قسم ہیں. طلاق کی گنتی کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، 1، 2 اور 3. طلاق کی فائنل
نان فائنل ہونے کے اعتبار سے، ایک ہو یا دو ہو، فائنل بے فائنل ہو، یا ہم اس کو کہتے ہیں رجعی یا بائن. جو شریعت کی جو زبان ہے اس میں طلاق رجعی کہلاتی ہے، جس میں رجوع کر سکے وہ رجعی، اور جس میں رجوع نہیں کر سکے اس کو کہتے ہیں بائن. رجعی کا مطلب ریووکیبل، آپ اس کو واپس لے سکتے ہو، اور بائن کا مطلب فائنل ان ریووکیبل، کہ اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں. تو اب آدمی ایک طلاق بھی دونوں قسم کی دے سکتا ہے. ایک آدمی کو ایک ہی طلاق دینی ہے تو وہ دونوں قسم کی دے سکتا ہے، رجعی بھی دے سکتا ہے، ریووکیبل بھی دے سکتا ہے، اور غیر رجعی یعنی فائنل وہ بھی دے سکتا ہے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں یا طلاق ارریووکیبل کہتے ہیں، کہ اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. زمانے کے اعتبار سے طلاق، زمانے کے اعتبار سے اگر دی جائے تو اس کی بھی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ایک پہلے ایسے موقع پر کہ جب عورت ناپاک نہ ہو، دھیان سے سنو، عورت ناپاک نہ ہو، عورت حمل سے نہ ہو، اور ناپاکی گزرنے کے بعد پاکی شروع ہوئی، ناپاکی گزرنے کے بعد پاکی شروع ہوئی، اور آپ نے طلاق دینا فائنل کیا ہے، تو ملے بغیر طلاق دینی ہے. ملنے سے پہلے طلاق دینی ہے. کیوں کہ اگر مل لیے تو پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے اسے حمل ہو جائے، اور حمل کی حالت میں طلاق دینی نہیں ہے. اس لیے طلاق دینے کا موڈ ہو رہا تھا اور عورت پاک ہوئی اور مل لیے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ویٹ، 1 مہینہ اور صبر کرو، پھر اگلی ناپاکی آئے گی اور وہ پاک ہوگی، پھر شریعت کہتی ہے ملنا نہیں ہے. اگر طلاق دینی ہے تو آپ کو اس کو ٹچ نہیں کرنا. پاکی کی حالت آئی، بغیر چھوئے، بغیر جو ہے قریب گئے، اب آپ اس کو ایک طلاق دو. تو سب سے بہترین طلاق کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو فیصلہ کر لینے کے بعد عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، عورت حمل کی حالت میں نہ ہو، ناپاکی سے پاک ہونے کے بعد تم اس سے مل نہ لیے ہو. یہ اس 3 کنڈیشن کے ساتھ پاکی کی حالت میں بغیر ملے ایک رجعی طلاق دو. کتنی طلاق دو؟ ایک رجعی طلاق دو. اور اس ایک رجعی طلاق کو فائنل ہو جانے دو، دوسری تیسری دینی نہیں ہے. اسی ایک طلاق کو کیا ہو جانے دو؟ فائنل ہو جانے دو. یعنی عورت کو 3 حیض گزر کے عدت پوری ہو جانے دو. عورت عدت گزارے گی اور عدت ختم ہو جانے کے بعد آپ کی ایک فائنل ہو جائے گی، وہ بھی آزاد، آپ بھی آزاد. کہ کیسے آزاد؟ کس قسم کی آزادی ہے یہ؟ اس قسم کی آزادی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال بعد کبھی بھی یہ خیال آیا کہ یار غلطی ہو گئی، یہی عورت میرے لیے کیا تھی؟ ٹھیک تھی. عورت کو خیال آیا کہ نہیں، میرا یہ شوہر یہ میرے لیے ٹھیک تھا، اب جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے تو میں شوہر کے پاس تھی وہ اچھی تھی. تو دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، اور جب چاہا کہ ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی ایک نکاح کریں گے، کچھ نہیں ہے، نیا نکاح کریں گے اور واپس کیا بن جائیں گے؟ میاں بیوی بن جائیں گے. آئی میری بات سمجھ؟ یہ ہے سب سے بہترین طلاق. ایک رجعی طلاق ایسی حالت میں آدمی دے کہ جب عورت ناپاک نہ ہو، عورت حمل سے نہ ہو، پاک ہونے کے بعد آپ اس سے ملے نہ ہو. اور ایک رجعی طلاق دے کر، رجعی طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی، چاہے بولو چاہے اس کو ڈاکیومنٹ کر کے لکھو کہ بھئی میں نے تم کو آج ہوش و حواس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ہے نا، ایک رجعی طلاق دی یا ایک طلاق دی بس، اور عدت گزرنے تک آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس طلاق کا نام ہے طلاق احسن. اس طلاق کا کیا نام ہے؟ طلاق احسن، دا بیسٹ طلاق. علیحدہ ہونا ایک مجبوری ہے آدمی کی کہ 2 آدمی ساتھ جب ہی رہ سکتے ہیں جب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے
تو ساتھ رہنا ایک جہنم بن جاتی ہے آدمی کے لیے، عذاب بن جاتا ہے، اور ساتھ رہ کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی آدمی کرنے لگتا ہے، ایک دوسرے کا حق مارنے لگتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں دشمنی اور کینہ اور بغض پیدا ہونے لگتا ہے، تو جدا ہونا ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اس جدائی کی مجبوری کو استعمال کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ والا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ اگر کوئی آدمی ایسی ایک طلاق دینے کے بعد اس کو یہ خیال ہے کہ نہیں ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ خیال آئے گا ہی نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ایک طلاق کو فائنل ہونے پر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو 3 کیا کر دوں، فنش کر دوں، تاکہ زندگی میں دوبارہ نہ اس کو میرا کبھی خیال آئے اور نہ مجھے اس کا کوئی خیال آئے۔ تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پہلے مہینے میں آپ نے ایک طلاق دے دی، اس کی عدت شروع ہو گئی، طلاق دیتے ہی آپ نے رجی طلاق دی ہے، سادہ طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت شروع ہو جائے گی۔ پھر اگلا مہینہ آیا، نیا مہینہ شروع ہوا، 29 دن گزر گئے اور وہ دوبارہ حیض میں آئی، اور حیض سے آنے کے بعد پاک ہو گئی، تو آپ دوسری لکھ کر بھیج دو۔ تو 1 مہینہ آپ کو بھی ملے گا، 1 مہینہ اس کو بھی ملے گا سوچنے کا، اور اگر کوئی ذہن بنتا ہے لانے کا تو دوسری مت دو، اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ نہیں کبھی بھی لانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے تو آپ دوسرے مہینے کیا دے سکتے ہو، دوسری طلاق اسی طرح پاکی کی حالت میں اسے بھیج سکتے ہو، زبانی بھی یا تحریر تیار کر کے آج میں نے تم کو دوسری طلاق دی۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے اس میں کہ جب دوسری طلاق دو گے تو عورت حیض کی حالت میں نہیں ہے، ملنے والی بات تو ختم ہو گئی، وہ تو عدت گزار رہی ہے، ایک طلاق دے چکے ہو آپ، لیکن یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے۔ پھر 2 دینے کے بعد بھی آپ کا خیال یہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں رکھنی ہے، اور عدت گزر رہی ہے، 1 مہینہ ہو گیا، دوسرا مہینے پر آپ نے دوسری دی، پھر جب تیسرا حیض شروع ہوا جب تیسری بار اس کو حیض شروع ہوا، یعنی طلاق کا تیسرا مہینہ، عدت کا تیسرا مہینہ جب شروع ہوا اور اس کی نئی پاکی آئی، تو آپ نے کیا کیا، تیسری لکھ کر بھیج دی۔ اب جب تیسری لکھ کر بھیج دی تو اب کوئی صورت بات چیت کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی کچھ بھی باقی نہیں ہے، یہ فائنل طلاق ہو گئی، اور اب اس کے بعد 2 طلاقوں تک آپ سمپل نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں، 3 طلاق کے بعد کوئی شکل نہیں ہے سادگی کے ساتھ بغیر کچھ اور کیے جو ہے نئے نکاح کے ذریعے میاں بیوی بننے کا کوئی راستہ شریعت نے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ تمہیں اتنے سارے موقع دیے ہیں شریعت نے، کہ 1 موقع دیا، پھر 3 مہینے کی مہلت دی کہ 3 مہینے تک دونوں سوچ لو، شوہر بھی سوچ لے اور بیوی بھی سوچ لے، پھر اگر عدت گزر گئی ہے تو 1 طلاق فائنل ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو جائے گی۔ عدت نہیں گزری، اس سے پہلے آپ نے سوچ سمجھ کر دوسری دے دی، یعنی اتنا چانس پارٹنرز ہوتے ہیں آپس میں، اگر وہ کسی طرح کاروبار آپس میں نہیں چلتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے، مزاج نہیں ملتا ہے، تو بہت سوچ سمجھنے کے بعد آدمی کیا ہو جاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ بزنس آگے پارٹنرشپ میں نہیں کرنا ہے۔ تو جب آدمی اس چیز کو طے کرتا ہے تو پھر دوبارہ کوئی چانس عام طور پر آدمی نہیں لیتا ہے، یا تو شریعت آپ کو دوبارہ موقع دے رہی ہے کہ آپ ایک بار اور سوچو، ایک بار اور غور کر لو، یہ گھریلو مسئلہ ہے، تمہارے بچوں کا مسئلہ ہے، تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے، تمہارا ایک سماجی مسئلہ ہے، کاروباری جو مسئلہ ہے اور اس کی جو شراکت ہے وہ سماجی مسئلہ نہیں ہے، وہاں جذبات اور محبت اور تعلقات وہ کہیں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس سے چھوٹے ہوئے کسی اور سے جڑ جائیں گے، اس سے چھوٹے ہوئے کسی اور سے جڑ جائیں گے، تو کاروبار میں وہ جذباتیت نہیں ہوتی ہے جو جذباتیت آدمی کے اندر فیملی اور گھریلو زندگی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چانس دیا،
دوسرا چانس دیا، پھر اس میں بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر فائنل موقع دیا کہ اس فائنل موقع کے ذریعے سے آپ اپنے رشتے کو کیا کر لو، ختم کر لو اور منقطع کر لو۔ اب مجھے بتاؤ تھوڑی دیر سوچ کر کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے علیحدہ ہونے کے لیے کل جو باتیں ہم نے بتائی تھی وہ اور اب آج جو باتیں ہم نے ایڈ کی ہیں ان ساری چیزوں کو اگر کرے گا تو بتاؤ کبھی زیادتی ہو سکتی ہے اس سے؟ کبھی ظلم کرے گا وہ؟ کبھی عورت پر زیادتی ہوگی یا کبھی شوہر پر زیادتی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور وہ بات کبھی بھی گھرانے سے نکل کر ادھر ادھر نہیں جائے گی، ہے نا؟ نہ کسی لواط کے پاس جائے گی، نہ کوئی عدالت میں جائے گی، اور نہ ہی جو ہے دونوں خاندانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتقام کا جذبہ ہوگا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ طلاق دے دیتے ہیں تو خاندانوں میں کیا ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں تو دشمنی ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو کل والی بات تھی نا کہ خاندان کے دو آدمیوں کو بلاؤ اور بلا کر کیا کرو، کہ تم ہمارے معاملے میں ثالث بنو۔ تو جب میرے معاملے میں میرے گھر کے لوگ ثالث بنیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ میری غلطی ہے، میری بیوی اور یا جو بھی جس کا بھی مسئلہ ہے اس کی بیوی کے گھر والے، اس کا بھائی، اس کے ابا، اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے کوئی قریبی رشتہ دار، وہ جب اس کے معاملے میں آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہماری بچی کی غلطیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات دل میں آئے گی کہ ہاں ان کا علیحدہ ہونا یہ جسٹیفائی ہے، درست ہے۔ اب ہم دشمنی نہیں کر سکتے، ہم کو کیا کرنا ہے، سمجھداری سے اور درستگی کے ساتھ کام لینا ہے، اس لیے کہ زبردستی ہم کسی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسی صورت جب ہو جاتی ہے تو علیحدگی ہو جانے کے بعد خاندانوں میں جھگڑے اور دشمنیاں اور عداوتیں نہیں رہتی ہیں، وقتی طور پر جو فطری تکلیف ہوتی ہے وہ وقت گزرنے سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل میں یہ خیال نہیں رہتا کہ اس نے ہماری بیٹی پر زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے، یا لڑکے والوں کے دل میں یہ خیال نہیں رہتا کہ لڑکی نے ہمارے بیٹے پر زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ معاشرتی چیز کہ جس اچھے انداز سے دونوں جمع ہوئے تھے جدا بھی اسی اچھے انداز سے ہو جائیں، تاکہ یہ جدائی جو ہے وہ ایک مجبوری کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے، ایک مجبوری کو کیا بن جائے، ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، ہے نا، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو سب جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو جانے کی شکل میں کیا ہوتے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے۔ کہیں بھی جاؤ آپ، ہوائی جہاز میں بھی آپ کو لکھا ملے گا ایمرجنسی ایگزٹ، ہے نا۔ وہ بھائیاں آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہوائی جہاز پانی پر اترے گا اور یہ دروازے کھلیں گے اور آپ کو ایسے گزر جانا ہے اور ایسے رسی لینی ہے۔ تو ایمرجنسی ایگزٹ۔ بس میں بھی آپ جاؤ گے تو آگے پیچھے کہیں نہ کہیں، ریل میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ جب مجبوری ہو جائے ایسی کہ سیدھے طریقے سے کچھ بھی نہ ہوتا ہو تو پھر آپ مجبوری کا راستہ اختیار کر کے شیشہ توڑ کر کے دروازہ توڑ کر کے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ اندر ہی اندر کیا ہو جاؤ گے، جل کے ختم ہو جاؤ گے۔ تو اس رشتے کو طلاق جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ایسے وقت میں کہ جب کوئی شکل آدمی کے پاس نہ رہے معاملات کو درست کرنے کی، تب جا کر اس کو ایک ایمرجنسی ایگزٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ گالی گلوچ کی جگہ پر یا جو ہے آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کی جگہ پر طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ طلاق دینے کے بعد پھر تعویل کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی مجھے تو دھیان نہیں تھا، مجھے تو ذرا غصہ آ گیا تھا، ہے نا، مجھے تو دھیان نہیں تھا، مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا، ہے نا، میں قابو میں نہیں تھا۔ آپ کو دھیان نہ ہو، غصہ آ جائے آپ اور آپ قابو میں نہ ہو اور آپ کسی کو تلوار مار دو تو کٹے گا نہیں کٹے گا آدمی، کہ نہیں میں غصے میں تھا اس لیے کٹنا نہیں چاہیے، غصے میں نے گولی چلا دی اس لیے سامنے والا مرنا
نہیں چاہیے، میرا ارادہ ہی نہیں تھا، میں نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا، بس منہ سے نکل گیا. ہاں تو یہ جو آپ نے سوچا نہیں تھا اور منہ سے نکال دیا، اس کی مثال پسٹل کی گولی جیسی ہے کہ آپ نے جو ہے ایک آدمی کی کنپٹی پر جو ہے بغیر سوچے سمجھے پسٹل لگا دی اور ٹریگر دبا دیا تو سامنے والا مرے گا نہیں مرے گا. طلاق ایسی ہی چیز ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اور طلاق ایسی چیزیں ہیں کہ اگر مذاق میں بھی بولو گے تو ہو جائیں گی، مذاق میں بھی کرو گے تو ہو جائیں گی. کسی سے کوئی نکاح کر لے، کوئی ایک لڑکا اور لڑکی مذاق میں نکاح کر لیں تو شریعت کہے گی نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ پہلے نکاح کر لیں گے اور پھر جب بات پھنسے گی تو ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. تو نکاح بھی کیا، کچھ وقت ساتھ بھی رہ لیے، پھر میاں چھوڑ کے جانے لگا، ارے بھائی تم نے تو نکاح کیا، تمہاری بیوی ہے یہ، وہ ایسے ہی مذاق کیا تھا. تو تم کیا کرو گے؟ اس طرح دین کا مذاق بناؤ گے. ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے نا. کوئی ناٹک رچا آپ نے اور میاں بھی دونوں جو حقیقی میاں بیوی تھے انہی کو آپ نے کیریکٹر میں رکھ دیا، جو اصلاً میاں بیوی تھے انہی کو آپ نے کیا کر دیا؟ کیریکٹر میں رکھ دیا، اور اس نے جو ہے وہ کیریکٹر میں طلاق دینا اور جھگڑا کرنا تھا، اس نے دے دی ناٹک میں. تو طلاق بولو ہو جائے گی. موسٹ سینسیٹیو چیز ہے یہ، اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہم نہیں سمجھیں گے تو غلطی ہوگی تو بھگتنا پڑے گا، غلطی ہوگی تو بھگتنا پڑے گا. جیسے قانون نہیں جانتے تو پولیس والا مانتا نہیں ہے نا، صاحب خبر نہ تھی، تو صاحب کہے گا کیا خبر نہ تھی تو پڑ جائے گی، اب آ جاؤ لائن میں، خبر نہ تھی تو کیا ہوگی؟ خبر پڑ جائے گی آپ کو. بھائی تم ہندوستان کے شہری ہو، تمہیں قانون کیوں نہیں معلوم؟ جانا کیوں نہیں تم نے؟ پوچھا کیوں نہیں؟ سمجھا کیوں نہیں؟ قانون سمجھنا چاہیے تھا. تم بالغ آدمی ہو، ہے نا، ملک کے ایک اچھے شہری ہو تو ملک کا قانون تو تمہیں جاننا ضروری ہے. اب تم مسلمان ہو اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور اسلام پر چلنے کی بات کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو جی مجھے قانون معلوم نہیں تھا اسلام کا. نہیں، آپ کو قانون معلوم کرنا چاہیے. آپ بالغ ہو، سمجھدار ہو تو نکاح کا قانون بھی آپ کو معلوم کرنا چاہیے، طلاق کا قانون بھی آپ کو معلوم کرنا چاہیے، بیوی کے حقوق بھی آپ کو معلوم کرنے چاہیے، ہے نا، بچوں کے حقوق اور ان کی تربیت کا طریقہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے. صرف چیزوں کو گھریلو معاشرتی رسمی زندگی کے طور پر ہم جو ہے نہ گزاریں، بلکہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر شریعت کی، اسلام کی، دین کی روشنی میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ، نیک اور صالح معاشرہ بنائے، اور اس برائی سے جو ان نیسیسریلی چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے، شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنے میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. اس کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو جو ہے فہمائش کرنی چاہیے. اس کے نئے شادی شدہ لوگوں کی کہ ایسے جو ہے چھوٹے موٹے سیمینار ہونے چاہیے جس میں ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارے ذمہ نکاح کے کیا حقوق ہیں اور تمہیں کیسے ازدواجی زندگی گزارنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.